بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا بیوی کے حقوق۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط دیے ہیں اور معاشرے کی بنیاد اور عقائی میاں بیوی ہیں۔ اگر ان میں تعلقات استوار ہے اور دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اجتماعی زندگی گزارنے کا اہتمام کیا تو ایک نیک صالح کنبہ وجود میں آئے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت صحیح معنوں میں تب ہی ہو پائے گی جب آدمی پرسکون زندگی گزار رہا ہو، اور پرسکون زندگی کے لیے باہمی تعلق محبت ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، اور سکون جب ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب زندگی کو اپنایا جائے۔ لہٰذا مرد کے لیے لازم ہے کہ بیوی کے ان حقوق کی پابندی کرے جو شریعت نے بحیثیت شوہر ہونے کے اس پر عائد کیے ہیں۔ پہلا حق، دینداری کی بنیاد پر نکاح ہو۔ سامعین، مرد کو سکون جب ملے گا جب اس کی بیوی نیک، صالح اور پاک دامن ہو، وہ شریعت کی پابند ہو، جب وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو بجا لائے گی تو ان احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اللہ کی رضامندی شوہر کی رضامندی کے ساتھ وابستہ ہے، اور ظاہر ہے جب اللہ کی فرما بردار نہ ہو تو شوہر کی فرما بردار کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جائے۔ نمبر 1، اس کے مال کی وجہ سے۔ نمبر 2، اس کے خاندان کی وجہ سے۔ نمبر 3، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور نمبر 4، اس کے دین کی وجہ سے۔ آپ دینداری کو اختیار کرو، کامیاب ہوگے۔ صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عورت کی عزت کو دیکھ کر شادی کی، اللہ اس کی ذات کو بڑھائے گا، اور جس نے مال دیکھ کر شادی کی، اللہ اس کے فکر کو بڑھائے گا، اور جو آدمی شادی میں خاندان کو بنیاد بنائے گا، اللہ اس کی کمینگی کو بڑھائے گا، اور جس نے اس نیت سے کی تاکہ اس کی آنکھوں اور شرم گاہ کی حفاظت ہو یا صلہ رحمی کرنے کے لیے کی، تو اللہ تعالیٰ شادی میں برکت پیدا فرمائیں گے۔ دوسرا حق، مہر کی ادائیگی۔ مہر عورت کا حق ہے، اس سے عورت کی شرافت اور عزت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے دوران اس کا تذکرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، ہر صورت شوہر پر واجب ہو جاتی ہے۔ معافی اسی صورت میں ہو سکتا ہے، عورت اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے معاف کر دے۔ اگر نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شادی کرے اور تھوڑا مہر متعین کرے یا بہت زیادہ اس کو ادا نہ کرے تو اس نے بیوی کے ساتھ دھوکہ کیا، اور اگر ادا کیے بغیر موت آ گئی تو زنا کے جرم میں گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ تیسرا حق، بیوی کے ساتھ حسن سلوک۔ سامعین، بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، اسے بچوں کے سامنے ذلیل نہ کیا جائے، گھر کی دیگر خواتین کے سامنے اس کی عزت بڑھائی جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہوں، اور تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ ترمذی شریف۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق کو کمال ایمان کی علامت قرار دیا ہے، اور بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کو سب سے بہتر ہونے کی علامت ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں، اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔